جیسا کہ آپ نور محمد خان صاحب کا قلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، تو یہ رہا شکیل ابن حنیف کا نسب نامہ۔ نسب نامے سے ظاہر ہے کہ وہ کھانٹی قسم کا پٹھان ہے اور وہ انڈین نسل کا نہیں ہے بلکہ افغانستان سے آیا ہوا ہے۔ وہ سید نہیں ہے، لیکن دیکھیے کس طرح اس نے اپنے اور باپ کے نام کی تعویل کی ہے۔ پہلے اس تعویل کو سنیے، پھر میرا تبصرہ۔ مولانا اسد صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی کتاب سنبھلی کی چوتھی بار کی شرارت کا جواب میں لکھتا ہے، یہ شخص میرے متعلق کہتا ہے کہ اس کا دور دور تک فاطمی نسبت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اتنے یقین سے کسی کے نسب سے متعلق وہی شخص دعویٰ کر سکتا ہے جس کے پاس میرا اب سے لے کر 1400 سال پرانا نسبی شجرہ موجود ہو؟ پس اگر یہ سنبھلی چاہے تو زیادہ نہیں، میرے اوپر کے صرف 15 آباء و اجداد کا نام بتا دے، اس لیے کہ یہ اس معاملے مدعی ہے، اور یہ بھی بتا دے کہ آج سے تقریباً 300 سال قبل ہمارے بڑے کس ملک سے ہندوستان آئے تھے اور وہ بہار کے اس علاقے میں کس طرح پہنچے جہاں ہمارا گھر ہے، اور ہمارے گاؤں کا نام عثمان پور کیوں پڑا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس 1400 سال پرانا شجرہ موجود نہیں ہے، مگر ہمارے بڑوں کی کئی سو سال پرانی تاریخ معلوم ہے۔ ہم حضور کی اس حدیث سے جانتے ہیں کہ ہمارا حضور کی نسل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا، اسی وجہ سے اس قسم کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ شکیل ابن حنیف آگے لکھتا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، جبکہ میرے متعلق کہتا ہے کہ اس نے اپنی قلم سے اپنا نام شکیل ابن حنیف لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہیں نہیں کہی ہے کہ مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جامع ہوتے ہیں۔ اس پیشین گوئی کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کا نام محمد یا احمد ہوگا، یا پھر محمد یا احمد اس کے نام کا حصہ ہوگا۔ تو جاننا چاہیے کہ میرا نام شکیل نہیں بلکہ محمد شکیل ہے، اور میں اپنی قلم سے اپنا نام اپنے نسب کے ساتھ شکیل ابن حنیف نہیں بلکہ محمد شکیل ابن حنیف لکھتا ہوں۔ میرے نام کے ساتھ محمد ہونا یا میرے نام کا شروع محمد سے ہونا یہ کافی ہے کہ میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جامع ہوتی ہے جس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں، اس لیے پیشین گوئیوں کو وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے پرکھنا ہوتا ہے کہ جن باتوں کی حضور نے خبر دی ہے وہ کس طرح پوری ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ قلم کا بیجا استعمال کر کے حق بات کی مخالفت کی جائے۔ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام یا لقب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں متعدد جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم حنیف کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے علاوہ کسی بھی نبی کو حنیف کے لقب یا نام سے نہیں پکارا ہے۔ اسی وجہ سے دین ابراہیم کو دین حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت ابراہیم کو کئی موقع پر اپنا باپ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے باپ کا نام اپنے باپ کے نام پر بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جامع ہوتے ہیں، اس لیے اس پیشین گوئی کے اعتبار سے مہدی کے باپ کا نام عبداللہ، ابراہیم یا حنیف تینوں میں سے کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ سامعین، دیکھیے کس طرح اس نے خود کا سید ہونا ثابت کیا ہے اور باپ کے نام میں کیسی تعویل کی ہے، حالانکہ میں دلائل سے ثابت کر چکا ہوں کہ وہ سید نہیں بلکہ پٹھان ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ شکیل ابن حنیف کے والد کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی سے شکیل احمد خان اور سہیل احمد خان ہیں، جبکہ دوسری بیوی سے یہ بچے ہیں جن کے نام کالی پلیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان سب ناموں کے ساتھ آج بھی خان ہی لکھا ہوا ہے۔ نسب نامہ بدلنا ایسا ہے گویا اپنے باپ بدل دینا، اور جو اپنے باپ بدلتا ہے وہ گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ حلالی نہیں ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ شکیل ابن حنیف نے
اپنا نسب بدل کر کیا ثابت کرنا چاہا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتمى الى غیر ابیہ فی الاسلام وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام۔ جو شخص اسلام میں رہتے ہوئے دوسرے کو اپنا باپ بتائے تو اس پر جنت حرام ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو بکرہ نفع ابن الحارث سے منقول ہے۔ البحر الزخار میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 125۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ المتتابعۃ الی یوم القیامہ، یعنی جو شخص دوسروں کو اپنا باپ بتائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لگاتار لعنت نازل ہوگی قیامت کے دن تک۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر میں اسے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 8352 اور یہ حدیث ایک دم صحیح ہے، اور پہلی حدیث کے بھی کئی طرق تھے۔ سامعین، پہلے تو شکیل ابن حنیف کا جھوٹا ہونا ہی معلوم ہوا تھا۔ ان حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شکیل ابن حنیف پر جنت حرام ہے اور اس پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی۔ اس لیے شکیل ابن حنیف سے میری گزارش ہے کہ اپنے پاگل پن کے دعوے سے باز آئے اور دنیا کے سامنے توبہ کریں کہ نسب اور دعوے کے سلسلے میں جو کچھ بھی میں نے کہا میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ غفور رحیم ہے، وہ توبہ کے ذریعے ہر گناہ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ شکیل ابن حنیف اور اس کے چیلوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آل رسول ہوں اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں، میری باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔